ابن انشا اردو کی آخری کتاب. ایک سبق جغرافیے کا. جغرافیے میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ دنیا گول ہے. ایک زمانے میں بے شک یہ چپٹی ہوتی تھی، پھر گول قرار پائی. گول ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ مشرق کی طرف سے جاتے ہیں، مغرب کی طرف جا نکلتے ہیں، کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا. اسمگلروں، مجرموں اور سیاست دانوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے. ہٹلر نے زمین کو دوبارہ چپٹا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہوا. پرانے زمانے میں زمین گل محمد کی طرح ساکن ہوتی تھی. سورج اور آسمان وغیرہ اس کے گرد گھما کرتے تھے. شاعر کہتا ہے، رات دن گردش میں ہیں سات آسمان. پھر گلیلیو نامی ایک شخص آیا، اس نے زمین کو سورج کے گرد گھمانا شروع کر دیا. پادری بہت ناراض ہوئے کہ یہ ہم کو کس چکر میں ڈال دیا ہے. گلیلیو کو تو انہوں نے قرار واقعی سزا دے کر آئندہ اس قسم کی حرکات سے روک دیا. زمین کو البتہ نہیں روک سکے، برابر حرکت کیے جا رہی ہے. شروع میں دنیا میں تھوڑے ہی ملک تھے. لوگ خاصی امن چین کی زندگی بسر کرتے تھے. 15ویں صدی میں کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا، جس کے اب بارے میں دو نظریے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا قصور نہیں، یہ ہندوستان کو یعنی ہمیں دریافت کرنا چاہتا تھا، غلطی سے امریکہ کو دریافت کر بیٹھا. اس نظریے کو اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ ہم ابھی تک دریافت نہیں ہو پائے. دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں، کولمبس نے جان بوجھ کر یہ غلطی کی، یعنی امریکہ دریافت کیا. بہرحال اگر یہ غلطی بھی تھی تو بہت سنگین غلطی تھی. کولمبس تو مر گیا، اس کا خمیازہ ہم لوگ آج تک بھگت رہے ہیں. پاکستان. حدود اربع پاکستان کے مشرق میں سیٹو ہے، مغرب میں سنٹو، شمال میں تاشقند اور جنوب میں پانی، یعنی جائے مفر کسی طرف نہیں. پاکستان کے دو حصے ہیں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. یہ ایک دوسرے سے بڑے فاصلے پر ہیں. کتنے بڑے فاصلے پر، اس کا اندازہ اب ہو رہا ہے. دونوں کا اپنا اپنا حدود اربع بھی ہے. مغربی پاکستان کے شمال میں پنجاب، جنوب میں سندھ، مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں سرحد اور بلوچستان ہے. یہاں پاکستان خود کہاں واقع ہے اور واقعہ بھی ہے یا نہیں، اس پر آج کل ریسرچ ہو رہی ہے. مشرقی پاکستان کے چاروں طرف آج کل مشرقی پاکستان ہی ہے. بھارت. یہ بھارت ہے. گاندھی جی یہیں پیدا ہوئے تھے. لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے. ان کو مہاتما کہتے تھے، چنانچہ مار کر ان کو یہیں دفن کر دیا اور سمادھی بنا دی. دوسرے ملکوں کے بڑے لوگ آتے ہیں تو اس پر پھول چڑھاتے ہیں. اگر گاندھی جی نہ مرتے، یعنی نہ مارے جاتے، تو پورے ہندوستان میں عقیدت مندوں کے لیے پھول چڑھانے کا کوئی جگہ نہ تھی. یہی مسئلہ ہمارے یعنی پاکستان والوں کے لیے بھی تھا. ہمیں قائد اعظم کا ممنون ہونا چاہیے کہ خود ہی مر گئے اور سفارتی نمائندوں کے پھول چڑھانے کی ایک جگہ پیدا کر دی، ورنہ شاید ہمیں بھی ان کو مارنا پڑتا. بھارت بڑا امن پسند ملک ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اکثر ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اس کے سیز فائر کے معاہدے ہو چکے ہیں. سن 65 میں ہمارے ساتھ ہوا، اس سے پہلے چین کے ساتھ ہوا. بھارت کا مقدس جانور گائے ہے. بھارتی اسی کا دودھ پیتے ہیں، اسی کے گوبر سے چوکا لیپتے ہیں اور اسی کو قصائی کے ہاتھ بیچتے ہیں، کیونکہ وہ خود گائے کو مارنا یا کھانا پاپ سمجھتے ہیں. آدمی کو بھارت میں مقدس جانور نہیں گنا جاتا. بھارت کے بادشاہوں میں راجہ اشوک اور راجہ نہرو مشہور گزرے ہیں. اشوک سے ان کی لاٹ اور دہلی کا اشوکا ہوٹل یادگار ہیں، اور نہرو جی کی یادگار مسئلہ کشمیر ہے، جو اشوک کی تمام یادگاروں سے زیادہ مضبوط اور پائیدار معلوم ہوتا ہے. راجہ نہرو بڑے دھرماتما آدمی تھے. صبح سویرے اٹھ کر شیر شک آسن کرتے، یعنی سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. رفتہ رفتہ ان کو ہر معاملے میں الٹا دیکھنے کی عادت ہو گئی. حیدرآباد کے مسئلے کو انہوں نے رعایا کے نقطہ نظر سے دیکھا اور کشمیر کے مسئلے کو راجا کے نقطہ نظر سے. یوگ میں طرح طرح کے آسن ہوتے ہیں. ناواقف لوگ ان کی قلا بازیاں سمجھتے ہیں. ناواقف لوگ ان کو قلا بازیاں سمجھتے ہیں. نہرو جی نفاست پسند بھی تھے،
دن میں 2 بار اپنے کپڑے اور کال بدلا کرتے تھے۔